دنیاوی ہو یا اخروی ہو، پریشانی، مصیبت، تکلیف، حادثات، رنجشیں یا قبر کی تلخی ہو، موت کی تلخی ہو، قبر کی تنگی ہو، حشر کی تنگی ہو، حشر کی سختی ہو، آخرت کی شرمندگی ہو، قبر کی، جہنم کی گرمی ہو، جنت کا داخلہ ہو، اللہ کی رضا کا معاملہ ہو، درجات کی بلندگی ہو، سارا کا سارا جو ہے اس مفلحون کے اندر آتا ہے، فلاح کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ فلاح پانے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ملنے والی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں فلاح کے اندر۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا حل جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ انسان نے فلاح پا لی۔ سمجھا گی بات؟ اللہ کا بتایا وظیفہ ہے، قرآن کا بتایا وظیفہ ہے، تو مسند وظیفہ ہے کہ جس نے وہ وظیفہ کر لیا تو اس کو ملتا کیا ہے؟ تفلحون۔ 12 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس وظیفے کے بعد جو اللہ فرما رہے ہیں کیا ملے گا، جو میں نے آپ کو لسٹ سامنے بیان کی ہے، شاید یہ بھی شارٹ ہو، یہ بھی شارٹ ہو، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس وظیفے کے بعد آپ کو میسر نہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ کیا وظیفہ ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کو بہت یاد کرو۔ کثیر کا مطلب ہے بہت یاد نہیں، بہت یاد کرو۔ کیوں کروں بہت؟ اس لیے کروں کہ انلمیٹڈ ہے، یہ حد نہیں ہے کہ بہت کی، بہت کی کوئی حد نہیں ہے، بس جہاں تک کر سکتا ہے آدمی وہ کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے۔ کتنے سارے مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹے پیمانے میں بند کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی حاصل کرنا ہو دنیا کے کسی معاملات میں انسان ہو، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بولے کیا ہے؟ رجوع اللہ کر لیا فوراً، بس اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائے۔ کوئی بھی معاملہ دنیا کا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بس اللہ کو یاد کرو اور بہت یاد کرو۔ لیکن جب اٹھیں گے ثواب اس کو جو ملے گا اس کے یقین کے مطابق ملے گا۔ اللہ صحیح حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں۔ اگر آپ کو پکا یقین اس چیز کا کہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے، آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی تو مجھے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دوں اپنے گمان کے ساتھ۔ جتنا گمان آپ کا ہوگا، پیچھے سے تو بشارت آئی ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں بندے گمان کے ساتھ کرتا ہوں، اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ ہم بھی جو لوگ بیٹھے ہیں روز صبح شام میں سنتا ہوں یہ ذکر کا تو فائدہ نہیں ہو رہا، ایک کہتا ہے ذکر سے مجھے تو ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے مجھے تو نیند آ جاتی ہے ذکر، مجھے پتہ نہیں چلتا ذکر کیا ہے، ایک کہتا ہے مجھے تو بڑے وسوسے آتے ہیں جب میں ذکر کرتا ہوں۔ اب میں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ایک کہتا ہے بڑا سکون ملتا ہے مجھے ذکر کرتا ہوں۔ اب ذکر ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن کیفیت مختلف ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے یقین پہ سوچ رہا ہے، وہ یہ یقین لے کر آیا ہے کہ یار کیا ذکر میں بیٹھنا، چھوڑو یار وہ کام کر لیتے ہیں، ڈھیلے اس بات ہے، تو جتنا ڈھیلا کو آئے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو ملے گا، پھر فائدہ موجود ہے، قرآن کا ہوا ہے، لیکن حاصل کرنا کس کا ہے؟ بندے کا کام ہے۔ جب اس کا یقین ہی نہیں ہے اپنا، نماز پہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، وہ نماز آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی، کچھ درجہ ہی نہیں دے گی آپ۔ اور بعض جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کا یقین تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا ہمیں نماز کے بعد۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز کے بعد میں یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں،
اور اس یقین کے ساتھ جھولی پھیلاتے ہیں اللہ کے سامنے. تو یاد رکھیں کسی عمل کو کریں، عمل کا قصور نہیں ہوتا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے مجھے تو یہ نہیں ہو رہا، مجھے تو پتہ نہیں چلتا اس کا کیا فائدہ. وجہ اس کے یقین پر ہے. اللہ کہتا ہے انسان کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اس نے گمان رکھے نہیں، میری آیت سنی بھی پڑھی بھی، اس نے توجہ نہیں دی کہ مجھے یہ چیز مل سکتی ہے. سمجھاتے رہو اس کو نہیں ملے گا. لیکن دوسرے ایک آدمی ہے، کوئی علم نہیں، جاہل سے آدمی ہے، بالکل عام آدمی ہے. اچھا یہ قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں تجھے آج کے بعد دیہاتی آتے تھے نبی پاک سے بات، اس کا طریقہ بتا رہا ہے کیسے کرو. صبح بھی بیٹھ جاؤ ذکر میں، شام میں بیٹھ جاؤ ذکر. لگتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ فلاح ہی فلاح مل جائے گی تمہیں زندگی میں. بہت سی چیزیں تم مانگ بھی نہیں پاؤ گے مجھ سے. یہ بھی حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ذکر کرنے والا بہت سی چیزیں ذکر کی وجہ سے مجھ سے مانگتا نہیں، میں عطا کر دیتا ہوں اس کو.